يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 18 غزوہ احد کے نتائج. احد میں فرشتوں کی مدد. احد میں فرشتوں کی مدد حاصل ہوئی تھی، لیکن اس طرح کی نہ تھی جیسا کہ غزوہ بدر میں تھی. عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ احد میں 5000 فرشتوں کی مدد کا قرآنی وعدہ تھا، لیکن تیر انداز دستے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کے سبب وہ مدد اٹھا لی گئی. البتہ بعض اصحاب کو ذاتی طور پہ پھر بھی فرشتوں کی مدد حاصل رہی. طبرانی کی روایت میں ہے کہ حارث بن سمہ نے کہا کہ مجھ سے آپ علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا جب کہ آپ علیہ السلام احد کی گھاٹی میں تھے. میں نے کہا کہ میں نے انہیں پہاڑ کے دامن میں دیکھا تھا. آپ علیہ السلام نے کہا کہ فرشتے ان کے ساتھ مل کر جنگ کر رہے ہیں. حارث بن سمہ کہتے ہیں کہ میں فوراً پہاڑ کی چوٹی سے نیچے دامن کی طرف نکلا تو سامنے 7 مشرک زمین پر پڑے تھے. میں نے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ آپ نے ان سب کو مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا ان میں سے 2 کو تو میں نے مارا ہے، جبکہ 5 کو جنہوں نے مارا ہے میں نے انہیں نہیں دیکھا. اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. صحیحین کی روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو آپ علیہ السلام کے دائیں بائیں سے دفاع کر رہے تھے. وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے. میں نے انہیں نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں. یہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں تیر چلا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا جو انہیں تیر پکڑا رہا تھا اور ساتھ میں کہتا جاتا تھا کہ تیر چلاؤ. جنگ کے بعد وہ اسے ڈھونڈنے لگے لیکن وہ انہیں نہ ملا. مسلمانوں کی احد پہاڑ پر قلعہ بندی. اچانک حملے اور مسلمان لشکر میں بھگدڑ مچنے کی صورت میں آپ علیہ السلام بقیہ صحابہ کرام کو لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو ابو سفیان اور خالد بن ولید دونوں نے مسلمانوں کا پیچھا کیا. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ انہیں نا امید اور پسپا کرو. اس پر حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور کچھ اور صحابہ نے انہیں حملہ کر کر کے پرے دھکیل دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اچھے تیر انداز تھے. انہوں نے تیروں سے کئی ایک مشرک مار گرائے تو بقیہ مانند واپس چلے گئے. احد پر کافی اوپر جا کر ایک پہاڑی درہ تھا کہ جسے مسلمانوں نے ہیڈ کوارٹر بنا لیا. اس طرح مسلمان احد پہاڑ میں قلعہ بند ہو گئے. اب جو مشرک اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا تو اوپر سے اس پر تیر اندازی کی جاتی تھی. غم کی اس گھڑی میں مسلمانوں پر اونگ بھی طاری ہوئی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان میں سے تھا کہ جس پر اونگ طاری ہو رہی تھی. میری تلوار بار بار میرے ہاتھ سے گرتی تھی تو میں اسے تھامنے کی کوشش کرتا تھا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے بھی اس اونگ کا تذکرہ فرمایا. ارشاد باری تعالی ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور. مسلمانوں کا مسئلہ. مسلمانوں کے پہاڑ پر قلعہ بند ہو جانے کے بعد ابو سفیان نے کافر لشکر کو کوچ کا حکم دیا، لیکن جاتے جاتے مسلمان شہداء کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا گیا. کئی ایک مسلمان شہداء کے پیٹ پھاڑ کر ان کی انتڑیاں نکال کر باہر پھینک دی گئیں. بعض کے کان اور ناک کاٹ ڈالے گئے، بعض کے نازک اعضاء بھی کاٹ ڈالے گئے. ہند بنت عتبہ کے بارے منقول ہے کہ اس نے بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کیا کہ اس کا بیٹا حنظلہ، بھائی ولید بن عتبہ، والد عتبہ بن ربیعہ، چچا شیبہ بن ربیعہ، یہ سب غزوہ بدر میں مقتول ہوئے تھے. لیکن بعض اہل علم نے اس روایت کو ضعیف کہتے ہوئے اس واقعے کی صحت کا انکار کیا. ابو سفیان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مکالمہ. ابن قمیہ کے دعوے کے سبب مکی لشکر کو یقین ہو چلا تھا کہ آپ علیہ السلام شہید ہو گئے، لیکن ابو سفیان کو یقین نہیں آ رہا تھا. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اس نے جاتے جاتے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جواب دینے سے منع کر دیا. اس نے دوبارہ پوچھا کہ کیا ابو بکر موجود ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دینے سے منع کر دیا. اس نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ کیا عمر ابن خطاب موجود ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دینے سے منع کر دیا. اس پر ابو سفیان خوش ہو کر بولے کہ یہ سب تو مارے گئے.
اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول پڑے کہ تیرا ستیہ ناس ہو، یہ سب موجود ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حبل بلند ہو کر نعرہ لگایا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اس کو جواب دو کہ سب بلندیاں اور بڑائیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ابو سفیان نے پھر کہا کہ ہمارے پاس عزا ہے، تم مسلمانوں کے پاس عزا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اسے جواب دو کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تم کفار کا اللہ مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ یہ بدر کا بدلہ ہوا، لڑائی تو ڈول کی طرح ہوتی ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ تمہارے کچھ آدمیوں کا مسئلہ ہوا ہے، یعنی ان کی لاشوں کو مسح کیا گیا ہے، لیکن میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، البتہ مجھے یہ برا بھی نہیں لگا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو جواب دیا کہ ہم اور تم برابر نہیں ہیں، ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ اے عمر میرے قریب آؤ۔ حضرت عمر آپ علیہ السلام کی اجازت پر اس کے پاس پہاڑ سے اتر کر نیچے چلے گئے۔ تو ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ سچ بتلاؤ کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قتل کر دیا؟ حضرت عمر نے کہا واللہ نہیں، وہ تمہاری سب باتیں سن رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ تم میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ سچے ہو۔ چلتے چلتے ابو سفیان نے کہا کہ اگلے سال پھر بدر میں ملیں گے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ یہ ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے۔ قریش کی لشکر کی واپسی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ یہ جاتے جاتے مدینہ پر حملہ نہ کر دیں، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا کہ دیکھیں کدھر کو رخ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اونٹوں پر سوار ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مکہ واپس جا رہے ہیں، اور اگر گھوڑوں پہ سوار ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مدینہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ ہے، اور اس صورت میں ان کا لازماً پیچھا کروں گا۔ لیکن مکی لشکر اونٹوں پر سوار ہو گیا۔ اگرچہ ان کے کچھ نوجوانوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن صفوان بن امیہ نے کہا کہ کیوں اپنی فتح کو شکست میں بدلنا چاہتے ہو، جو مل گیا اسی کو غنیمت سمجھو۔ زخموں کی مرہم پٹی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میراث کے چشمے سے پانی لائے، وہ پانی پینے کے لائق نہ تھا، لہذا آپ علیہ السلام نے پیا نہیں، البتہ اس سے آپ کے زخموں کو دھو لیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کا زخم دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال سے پانی ڈالتے جاتے تھے، لیکن آپ کا خون رک نہیں رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ آپ کے زخم پر رکھ دی کہ جس سے آپ کا خون رک گیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو اس کا احساس ہوا کہ آپ علیہ السلام کو پیاس لگی ہے، تو وہ میٹھے پانی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور ساتھ ہی کسی نالے سے پانی بھر لائے۔ آپ علیہ السلام نے پانی پینے کے بعد انہیں دعا دی۔ زخموں کی شدت کی وجہ سے آپ نے ظہر کی نماز بیٹھ کر ادا کی، صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی۔ سعد بن ربیع کی شہادت۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ شہداء کے کفن دفن کے لیے احد سے نیچے اترے تو آپ علیہ السلام نے سعد بن ربیع کا پوچھا اور کہا کہ اگر مل جائیں تو میری طرف سے ان کو سلام کہنا، کیونکہ میں نے جب ان کو آخری بار دیکھا تھا تو ان کے جسم میں 10-12 نیزے گھونپے جا رہے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان تک پہنچ گیا اور ان میں ابھی زندگی کی رمق باقی تھی۔ میں نے آپ علیہ السلام کا سلام پیش کیا، انہوں نے جواب میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی کہا کہ انصار سے یہ کہنا کہ تمہاری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا سے بھی تکلیف پہنچی اور تم میں سے ایک آنکھ بھی دیکھنے والی موجود ہوئی تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر کہا کہ اللہ ان پر رحم کرے کہ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہے۔ حضرت حمزہ کی شہادت۔ چچا کی خبر سن کر آپ علیہ السلام بار بار فرماتے تھے کہ مجھے میرے چچا کے بارے میں بتلاؤ، ان کی خبر دو۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے انہیں چٹان کے پاس دیکھا تھا جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں، میں اللہ کے رسول کا شیر ہوں۔ حضرت علی اور حضرت حارث بن سمہ ان کی تلاش میں نکلے تو وادی کے وسط میں ان کی میت پڑی ملی، ان کا پیٹ چاک کر دیا گیا تھا، جسم کے اعضاء کاٹ لیے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام وہاں پہنچے اور انہیں دیکھ کر اس قدر روئے کہ ہچکی بن گئی اور کہا کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو کہ آپ بھلائی اور صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے انہیں سید الشہداء کہا، یعنی شہداء کے سردار۔ آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں اس کے بدلے میں 70 کفار کی لاشوں کا مصلح کروں گا۔ اس پر آیات نازل ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور کفار کی لاشوں کا مصلح کرنے سے منع فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
والذین هم محسنون۔ جب بھگدڑ مچی تھی تو اس وقت بھی اور بعد میں بھی کچھ لوگ مدینہ پہنچ گئے تھے، وہاں بھی خبریں برابر پہنچ رہی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنے کے لیے نکلی تو آپ علیہ السلام نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنی والدہ کو روکو، لاش کا مسئلہ ان کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث بنے گا۔ انہوں نے اپنی والدہ کو روکنا چاہا لیکن وہ نہ رکی اور کہا کہ میرا بھائی اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، میں صبر کروں گی۔ انہوں نے لاش دیکھ کر بڑے صبر کا مظاہرہ کیا تو آپ کو لگا کہ ان کے ذہن پر اثر نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے ان پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ رونے لگی، جس سے ان کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ 2 چادریں بھی لائی تھی، ایک میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ایک میں ان کے ساتھ موجود ایک انصاری صحابی کو کفن دیا گیا کہ ان کی لاش کا بھی مسئلہ کر دیا گیا تھا۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد